مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت۔ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور تقریباً ہر ہفتے کو 3 بجے کے قریب الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں مشورہ دے سکتے۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر آپ نے کوئی کلپ، کوئی گفتگو، کوئی کلام سنا ہو جو آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ یہ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسج سے وہ کلپ یہاں چلایا جائے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جو کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ سینڈ کیے جاتے ہیں، تو آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، مختلف پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 034112555554، اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج، اسی طرح وائس میسج بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کی کوئی کالز ہوں تو اس کو شامل کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے فیس بک پر یہ لائیو ہو رہا ہوتا ہے یہ سلسلہ، تو الحمدللہ سید صاحب جو ہے وہ ان کے میسیجز جو ہے وہ اپنا جو آتے ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر یہ سلسلہ چونکہ چند دن کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد بعض اوقات جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو اس پر بھی آپ کے جو میسیجز ہیں الحمدللہ ان کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ افسوس بہت دور لوگ میتوں میں نہیں جا رہے۔ بلغ العلا بکمالہ۔ سلام کا رواج تو ہے مگر کم ہو گیا ہے، خالی ہاتھ ملاتے ہیں۔ دل عاشق کو بے حد رلاتا ہے۔ گنے کے جوس کی شاپ ہے، تو وہاں پر کسی نے اس کو لکھا ہے گناہ کا جوس۔ گناہوں سے کنارہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن۔ عالم تیرا پروانہ۔ آجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ پیغام ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ علاقہ جو تھا وہ ما بین النہرین تھا۔ مدینہ آیا ہے۔ پہلا جو عشرہ ہے ماہ ذوالحجہ کا، اس میں ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ مرہم روح ہو جان مدینہ ہے۔ میں نے کہا میری تھوڑا سا غور سے آنکھیں دیکھو تو وہ بھی گرین ہے، اور آج انشاءاللہ میری قبر بھی گرین ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہ ایک بندہ تھا جس کے پاس بہت غریب تھا، پیدل دکان آفس جاتا تھا۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین،
اور بھی بہت کچھ ہے جو جھلکیوں میں شامل نہیں ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل دکھائیں گے۔ سید صاحب سے جو ہے وہ ہم اشعار پوچھتے ہیں، تو ناظرین کے انشاءاللہ کچھ میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں، اور تو اللہ نے چاہا تو سید صاحب سے جو ہے وہ اپنا پوچھیں گے۔ کوئی ادھار وغیرہ باقی تو نہیں ہے ناظرین کا، ورنہ میسیج آ جائے گا، کوئی ایسا یاد پڑتا ہے آپ کو؟ نہیں ادھار محبت کی کینچی، اس لیے ادھار ختم ہو گیا۔ ادھار ختم اچھا، ہوم ورک وغیرہ کوئی دیا تھا آپ کو؟ نہیں۔ اچھا، ایک میسیج آپ کے لیے اکبر حسین بھائی، اگر اب گرمیوں کی چھٹیاں پڑ چکی ہیں تو اگر ہفتے اور اتوار والے دن شام کو کوئی پروگرام براہ راست ہو جائے تو مدینہ ہفتے اور اتوار کے دن، اتوار کو اصل میں چونکہ یہ شام کو نا، اصل میں یہ کڈس مدنی چینل کی چونکہ ٹرانسمیشن ہے آلریڈی جو ہے وہ اپنا یوں سمجھے کہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، آلموسٹ جمعہ کو بھی آپ لے لیں عصر کے بعد، تو یہ 5 دن اس وقت میں جو ہے وہ لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہفتہ اور اتوار جو ہے اس وقت میں ریکارڈڈ پروگرام رکھے ہیں، تو وہ مختلف انداز میں جو ہے ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو وہ تھوڑے اس سے ہٹ کر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ یہ لائیو اس وقت میں نہیں ہو پاتا۔ چلیں جی، سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے میسیجز کو بھی جو ہے وہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے، اور ہم ابتدا میں بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہوں، 2D اینیمیشن ہو، 3D اینیمیشن ہو، سعد و سعدیہ کا کارٹون ہو، تو وہ الحمدللہ عز و جل ہم دکھاتے ہیں تاکہ ابتدا میں بچے جو ہے وہ اپنا اس سے مستفید ہو سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ ویسے تو جو ہے وہ بعض اوقات ہمیں میسیج یہ آتا تھا کہ آپ اپنے سلسلے میں بچوں کا جو سیگمنٹ ہے اس کو بیچ میں بھی جو ہے وہ رکھیں، ورنہ بچے بعض اوقات اپنا حصہ دیکھ کر وہ نکل جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچوں کے لیے اور بہت سے کلام، یہ نعتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی چونکہ بچے الحمدللہ عز و جل سنتے ہیں، تو ان کو بھی سلسلے میں بیچ کا حصہ جو ہے وہ ہم رکھیں گے۔ تو آئیے جو ہے وہ ہم سعد و سعدیہ کا کارٹون دیکھتے ہیں۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد بیٹا، یہ کپڑے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بابا جان، نماز جمعہ کی تیاری کرنے جا رہا ہوں۔ سعد بیٹا، جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب یہ دن یعنی جمعۃ المبارک ہوا کرے تو نہا لیا کرو، اور چاہیے کہ ہر ایک اپنا بہترین تیل اور خوشبو لگا لیا کرے۔ یعنی جمعۃ المبارک کے دن غسل کر کے سر میں تیل لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر اس پر خوشبو لگا کر تیار ہونا چاہیے۔ لیکن بابا جان، یہ نہانے اور غسل کرنے میں کیا فرق ہے؟ سعد بیٹا، دیکھا جائے تو نہانا اور غسل کرنا ایک ہی بات ہے، لیکن اسلامی طور پر غسل کرنے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ غسل کے 3 فرائض ایسے ہیں جب تک ان کو پورا نہ کر لیا جائے انسان کتنا ہی پانی بہا لے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ بابا جان، وہ فرائض کیا ہیں؟ بیٹا، میں آپ کو غسل کا پورا طریقہ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی غسل کرنا آ جائے۔ جزاک اللہ بابا جان، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ بیٹا، ایک بات اور، پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کبھی بھی کوئی بات آیا کرے تو آپ مجھ سے لازمی پوچھا کریں تاکہ میں آپ کو صحیح گائیڈ کر سکوں، اور اس طرح کی کوئی بھی بات اپنے دوستوں کے ساتھ آپس میں شیئر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس بارے میں آپ کا کوئی دوست بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو اسے بھی یہی کہیں کہ وہ اپنے ابو سے جا کر پوچھیں۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں ایسا ہی کروں گا۔ شاباش بیٹا۔ تو غسل کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو بس دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ جیسے ابھی آپ جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے دل میں اس بات کا ارادہ ہی آپ کی نیت ہے۔ جی بابا جان۔ بیٹا، غسل میں سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 بار دھوئیں، جیسے وضو میں سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر اس طرح سے مکمل وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے پورے جسم پر اس طرح سے ملیں۔ بابا جان، جیسے صابن سے ملتے ہیں؟ جی بیٹا، ویسے ہی۔ اگر آپ چاہیں تو صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 بار الٹے کندھے پر پانی بہائیں،
اور اس کے بعد سر سے لے کر پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا دیجئے. پھر اچھی طرح پورے بدن پر اس طرح پانی بہائیں کہ جسم پر ایک بال برابر حصہ بھی ایسا نہ رہ جائے جس پر پانی نہ بہا ہو. تو بابا جان یہ ہے غسل کا طریقہ؟ جی بیٹا، لیکن غسل کرتے وقت چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے غسل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا آپ کا منہ یا پیٹھ قبلے کی جانب نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایسی جگہ پر غسل نہ کریں جہاں پر کسی کی نظر پڑ سکتی ہو، بلکہ لوگوں سے چھپ کر نہانا چاہیے. غسل کرتے وقت کوئی دعا بھی نہیں پڑھنی چاہیے، نہ ہی کوئی بات چیت کرنی چاہیے، بلکہ خاموش رہنا چاہیے. چلیں اب آپ بھی جا کر جمعہ کی نماز کے لیے غسل کر لیجئے. آج آپ کی وجہ سے میں جمعہ کی نماز غسل کر کے پڑھوں گا اور جمعہ کے دن غسل کرنے کا ثواب بھی حاصل کروں گا. جزاک اللہ خیرا بابا جان. آمین و ایاکم. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب آپ کے لیے ایک میسیج آیا ہے جو آپ نے ہمیں شعر سنانا ہے، وہ ہے وعدہ دیدار. وعدہ دیدار جس کے اندر جو ہے وہ آتا ہو مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ ہاں کچھ اگر ذہن پہ زور ڈالیں تو آگے ہے تو مائک ادھر ہی ہے، ہاتھوں ہاتھ ہو جائے تو وہ تو بات ہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا کام ہو ہی جائے گا. انشاءاللہ آج سید صاحب موڈ میں جو ہے وہ لگ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ناظرین آسان اشعار پوچھتے ہیں یا مشکل. آج پہلا اس میں ہوتا پتہ کیا ہے، جو آپ کو نہیں آ رہا نا وہ مشکل ہے، اور جو ذہن میں ہے اور آپ نے پوچھا ہے نا وہ بالکل آسان ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار یہ مشکل ہے لیکن وہ ذہن میں ہوتا تو آسان جاتا ہے. جی چلیں جو ہے وہ سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. ایک میسیج جو ہے وہ اپنا یہ تھا کہ مدری چینل کا ایک پروگرام ہے واہ کیا بات ہے، یہ عابد شاہ صاحب کرتے ہیں، اس کا ایک سیگمنٹ ہے، اس میں وہ بتایا تھا کچھ سیگمنٹ نمبر 2 اس میں کچھ باتیں بتائی گئی تھی تو وہ سیگمنٹ دکھاتے ہیں. الحمدللہ وہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. لیکن اس سے پہلے آج جو ہے وہ ہمارے پاس امیر سنت کا ایک کلپ ہے، وہ آپ کو ہم جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. تو ترتیب انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ امیر سنت کا کلپ، پھر اس کے بعد اگر جانشین امیر سنت کا ہو، پھر نگران شورا کا ہو، پھر اراکین شورا کا. بعض اوقات پروگرام کا فارمیٹ اس طرح ہوتا ہے تو چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش کریں گے. سید صاحب نے ابھی ایک میسیج جو ہے وہ آیا تھا تو انہوں نے مجھے فارورڈ کیا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ امیر سنت کا جو ہے وہ کلپ چلاتے ہیں. میرا نام محمد عمر عالمین الطاہری ہے اور میں دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک سپورٹ سسٹم چشمہ کیمپس کا طالب علم ہوں. میرا پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل زیادہ تر لوگ سلام کرنے کے لیے ہاتھ تو ملاتے ہیں لیکن سلام کرتے نہیں ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کی راہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کا رواج تو ہے مگر کم ہو گیا ہے، خالی ہاتھ ملاتے ہیں. یہ تو مذہبی لوگوں میں بھی یہ مناظر ہیں، یوں کر کے ہاتھ ملا لیں گے. تو السلام علیکم کہنا چاہیے، السلام علیکم کہیں پھر ہاتھ ملائیں. پھر ہاتھ بھی ملائیں تو طریقے سے نہیں ملاتے نا، ہاتھ بھی بس کوئی انگلیاں ٹکرا دیتے ہیں. کوئی ایک ہاتھ سے بھی ایک تعداد ہے جو ملاتی ہے، حالانکہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ سنت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے اس پر کہ 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہی ہے اس پر، لیکن عوام جو ہے ایک ہاتھ ملاتے. بچے کو بھی ایک ہاتھ کا ہی سکھاتے ہیں. بچے کو بولیں گے سلام کرو تو سلام کے الفاظ اس کو نہیں سکھاتے، خالی وہ یوں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ایک ہاتھ بڑھا دیتا ہے آگے. تو انہیں شروع سے ہی مطلب غلط تربیتیں ہو رہی ہیں. کیا اب تربیت کرے کون؟ ان کی اپنی غلط تربیت ہوئی ہوتی ہے. باپ کو آتا کون سا، ماں کو کون سا آتا ہے ہاتھ ملانا؟ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے، اس لیے وہ ایک ہاتھ. اچھا سلام بھی کریں گے تو یوں کریں گے،
व्हाट इज दिस, ये क्या है? मुसलमानों का सलाम थोड़ी, तो गैर मुस्लिमों का अंदाज है। हाँ, लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम के साथ अगर हाथ उठा दिया तो फिर ठीक है, वरना खाली जो सलूट करते हैं ये सलाम नहीं है, ये गैर मुस्लिमों का तरीका है, राइज है, ये बहुत राइज है। और यूं सर हिलाएंगे सलाम की जगह, ये भी एक गैर मुस्लिम तबके का सलाम का अंदाज है। हमारे इस्लाम ने बहुत प्यारा सलाम सिखाया, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, दुआ है। अब गुड मॉर्निंग तो गुड आफ्टरनून तो गुड इवनिंग, नो मतलब गुड इवनिंग तो गुड नाइट का क्या होगा, नाइट का बेड़ा गर्क हो जाए, गुड इवनिंग हो जाए, गुड मॉर्निंग बाकी सारे दिन का कुंडा हो जाए, सुबह अच्छी हो जाए। मेरा इस्लाम कितना पाकीज़ा और प्यारा है, अस्सलामु अलैकुम, है ना, तुम पर सलामती हो। अब ये कि सुबह की भी सलामती आ गई, दोपहर की भी आ गई, शाम की भी आ गई, रात की भी आ गई, जान की भी आ गई, माल की भी आ गई, ईमान की भी आ गई। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। कितना प्यारा तरीका, छोड़कर क्या देख गए हो गैरों में, उनके पीछे भागते चले जा रहे हो कि जो गैर मुस्लिम ने किया वही करना है यार, जो मुस्तफ़ा ने किया वो करना है, हमें जो मुस्तफ़ा ने फरमाया वो करना है। हम मुसलमान हैं, अक्ल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के कदमों में अपनी अक्ल कुर्बान कर दो, तरक्की कर जाओगे, वरना गैरों के पीछे भागोगे तो भागते रहोगे, भोंकते रहोगे, तरक्की नहीं करोगे। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सिलसिला सैयद साहब जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे तो हम मेहमान से कुछ जो आता है उससे कुछ पूछते हैं, तो अशार तो वैसे ही नाजरीन आपसे जो है वो अपना पूछते हैं। क्या तो, कह रहे हैं आप? नहीं वही बता रहा हूँ, थोड़ा दिलचस्पी सिलसिले में लाने के लिए हमने कुछ सोचा है कि अशार तो आप वैसे ही माशाल्लाह जो है वो बता देते हैं, सिर्फ़ आपको जो है वो एक लफ्ज़ बताया जाए, तो हम तो आपको तस्वीरें दिखा कर जो है वो कुछ पूछना चाहते हैं और देखते हैं कि आप। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ज़रा दिखाएं, मुझे दिखाएं। मैं मुस्कुरा रहा हूँ। पूछे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्यों मुस्कुरा रहे हैं? एक मैसेज आया मेरे लिए, मेरे पास और आपके लिए आया वो। सुभान अल्लाह। कह रहे हैं अकबर हुसैन भाई, सिलसिले के आखिर में जो कुरानदाजी होती है जिसका नाम निकलता है रज़ा भाई, उसको पेन देते हैं? बोले जी जी, सिर्फ पेन। रज़ा भाई उनको पेन देते हैं और सैयद साहब उनको कोई तोहफा देते हैं। सुभान अल्लाह। आपकी तरफ से कुछ नहीं होता तो आप क्यों नहीं कुछ देते हैं? दुआएं, सुभान अल्लाह, दुआएं जो है वो अपना उनको देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। दिखाए स्क्रीन पर सैयद साहब के लिए। अल्लाह अकबर। आसान, बिल्कुल ईजी है माशाल्लाह। बिल्कुल, मैंने कहा ना आज आप माशाल्लाह नाश्ता वाश्ता टाइम करके आए। पहले बता दूं मैं, अगर यही तो फिर आप बताएं, मैं पढ़ लूँगा ना। आप पढ़ें अगर। देखें चांद है, ये झूला है। आपने पढ़ना उस तरह है। हाँ, ये चांद है और झूला है, और ये चांद कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। कोई इशारा कर रहा है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह। ज़रा शेर भी पढ़ दें और विंडो पे वो दिखा भी जो है वो अपना दे वीडियो पे। शेर यही है ना? जी पढ़ें। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये हाँ, वो समझे आज थोड़ा जल्दी में तैयार किए हैं और जो तैयार शुदा थे वो लेकर आए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नाजरीन से हम मदद लेंगे आइंदा के लिए। आपके लिए जो है वो अशआर शेर की सूरत में मज़ीद भी जो है वो बना कर लेकर आएंगे। चले जी, सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। हम आपको अब क्या दिखाएं, जो है वो कलाम, चूँकि आप अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल जो है वो देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अमील सुन्नत की तरफ से भी ये बदरी फूल के मदनी चैनल की जो है वो अपना की दावत को आम करें, लोगों को जो है वो ये दिखाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर एक कलाम अशफाक भाई ने जो है वो पढ़ा है, पहले भी हम चला चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो चलाएँ, तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम ग्रुप्स में भी ये सेंड करेंगे ताकि जो है वो जैसे कलाम बंदा सुनता है तो एक नया जज्बा और ये चीज़ आ जाती है।
تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کلام. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. سارے جگ میں رواں اس کا فیضان ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل الفت مصطفیٰ اور خوف خدا. مدنی چینل پہ بٹتا یہ فیضان ہے. کیوں نہ پھولے پھلے کیوں نہ آگے بڑھے. کیوں نہ پھولے پھلے کیوں نہ آگے بڑھے. رحمت مصطفیٰ اس پہ غرقان ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہے یہ. سنیت کی یہ موجودہ پہچان ہے. کیوں نہ دھومے زمانے میں اس کی بچے. کیوں نہ دھومے زمانے میں اس کی بچے. یہ تو فیضان احمد رضا خان ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. ماشاء اللہ. سید صاحب ایک میسیج آیا ہے, آپ نے ہمیں ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ بات 2 دفعہ آتا ہو. انہوں نے بہرحال ابھی تک شعر جو ہے وہ سینڈ نہیں کیا, تو ممکن ہے کہ وہ آ جائے گا ان کا جو 2 دفعہ بات آتا بات. ہاں لفظ بات. اور ایک میسیج آیا کہ تھوڑا اونچا بول لیں, تو ممکن ہے کہ آپ کے یہاں کوئی ٹی وی کا اپنا پرابلم ہوگا. پتہ چلا ہم نے اونچا بولا تو آواز ہی ہماری بلاسٹ جو ہے وہ ہو جائے, تو پھر آڈیو والے ہماری آواز کو تو سیٹ کرنے کے لیے ماشاءاللہ پی سی آر میں آڈیو انجینئر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ہماری آواز اگر کم جا رہی ہو تو چینل پہ تو وہ خود ہی وہیں سے بڑھا دیتے ہیں آواز, لیکن ہماری آواز ویسے کم نہیں ہے. اصل میں بعض اوقات کسی کا یعنی گھر کے اپنا پرابلم ہوتا ہے, اسپیکر وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے جہاں پر آپ سن رہے ہو وہاں پر شور زیادہ ہو رہا ہو تو ہماری آواز کم لگ رہی ہو. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. نگران شورا کا ایک کلپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور یہ عید کے یعنی یہ جو چھوٹی عید میٹھی عید جس کو کہتے ہیں گزری تھی, اس میں عید کی نماز کے بعد نگران شورا جو ہے وہ منچ پر جس کو کہتے ہیں ہمارا جو سیٹ ہے اس پر تشریف لائے تھے, اور وہاں آپ نے عموماً جو ہے وہ بعض اوقات کسی کے یہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں پر ایک طریقہ کار ہے, عام طور پر جیسے اسٹیکر وہ ہوتا ہے تو وہ ہم سینڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو نگران شورا نے اس پر کافی تربیت کی ہے کہ کہاں آپ نے وائس بھیجنی ہے, کہاں آپ نے جانا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں کلپ. تو لوگ میتوں میں نہیں جا رہے, ٹائم نہیں ہے, وہی نا مصروفیت بہت ہے. میں کہا ٹھیک ہے مصروفیت کا اگر یہ سارا کام چلانا ہے تو ایک دن آپ کا بھی جنازہ ہوگا تو لوگ مصروف ہوں گے, کیا کریں گے آپ. مطلب یہ تو آپ یہ ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں نا, جو بھی اس وقت آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, آپ ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں کہ یہ جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ صرف میسیج کے ذریعے آپ نے مطلب وہ بھی اسٹیکر کے ذریعے, یعنی میری یہ مطلب کہ مشورہ دوں گا, ریکویسٹ ہے کہ ایسے موقع پر اسٹیکر نہ بھیجا کریں. اگر آپ 30 سیکنڈ کی بھی اگر صرف وائس بھی بھیج دینا کہ بس ابھی جیسے اطلاع ملی یا مجھے میسیج کے ذریعے پتہ چلا وغیرہ وغیرہ, تو دعا دے دے مغفرت کی اور اللہ غری کے رحمت فرمائے اور صبر کی دعا دے دے. 20-30 سیکنڈ کی وائس ہوتی ہے, 20-30 سیکنڈ کی وائس بھی نہیں کرتے یار.
اس پہ بھی سٹیکر آیا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا، اللہ پاک آپ کے محروم کی بے حساب مغفرت کرے، یوں کر کے آپ نے سٹیکر دے دیا۔ اگلا بولتا ہے یار مطلب کہ میرے یہاں اتنا بڑا اس کو ایک منٹ یار وائس دینے کا ٹائم نہیں ہے، چلو وائس نہیں دے سکتے آپ، ٹیکسٹ الگ سے ٹیکسٹ لکھیں، لکھ کے بھیجیں، کچھ اس کو یہ ریئلائز تو کرائیں نا کہ مطلب کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں، بہت زیادہ ریئلی پریکٹیکل شریک ہوں۔ یہ کیا بات ہوتی ہے مطلب کہ آپ اس طرح کر دیتے ہیں؟ تو کچھ خاص خوشی کے بھی خاص موقع ہوتے ہیں، غم کے بھی خاص موقع ہوتے ہیں، خاص چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو اس کے حساب سے ہی، یعنی اس کی بھی اس کو اس کے ویٹیج کے ساتھ لینا چاہیے کہ نہیں یار یہ وہ موقع ہے کہ جہاں مطلب محض ایک سٹیکر سے بات نہیں چلے گی، یا ایک اب جانا بھی چاہیے۔ دیکھیں جائیں، وہ جو جنازے میں شرکت کرنے کی جو فضیلت ہے کہ اللہ پاک مرنے والے مومن کو مرنے کے بعد جو سب سے پہلا تحفہ عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے یار۔ بالکل یعنی آدمی بولے کہ میں کام کا چھوڑ کر گیا میرے کو ملے گا کیا؟ ارے اللہ کے بندے بخشش کی بشارت مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے غسل کفن میں یعنی یہ میں نے پڑھا ہے نا اس کو، جب یہ روایتیں پڑھی نا، غسل کفن دفن جنازہ، ان تمام کے اگر روایتیں پڑھی ہیں تو ایک کوسچن ہے اس میں کہ یار اگر میں کسی کو کفن دے رہا ہوں، میں کسی کو غسل دے رہا ہوں، میں کسی کے جنازے میں جا رہا ہوں، میں کسی کی تدفین میں جا رہا ہوں، قبرستان تک جا رہا ہوں، کندھا دے رہا ہوں، میرے کو فائدہ کیا ہوگا؟ اتنا ٹائم دے رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، اس میں گناہوں کی مغفرت، کبیرہ گناہوں کی بخشش، اور بعض تو وہ ہیں کہ جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ روایتیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو شاید ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یار یہ مطلب یہ اس کے لیے جو شرکت کر رہا ہے۔ اب اس تمام تر فضیلتوں کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اپنا کام کاج کاروبار، یہاں تو نوکریوں سے بھی اجازت مل جاتی ہے، ایسا ہی مل جاتی ہے، مطلب یہ نہ کریں۔ اور میں ترکی میں تھا، وہاں استنبول میں، وہاں میرے مسجد میں جنازے میں شرکت کی، پبلک تھی، اور جیسا ہمارے یہاں نہیں ہوتا دعوت اسلامی میں حاجی امین کہ وہ معافی تلافی، بالکل اسی طرح استنبول ترکی میں نے سنا۔ واہ واہ واہ۔ کہ وہاں ہم نے نماز پڑھی مسجد میں، اور ہمیں پتہ پھر اعلان ہوا کہ اس کے بعد جنازہ ہے، تو ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، تو ہم نے جنازے میں شرکت کی نا۔ ترکی عاشقان رسول کا ملک ہے ماشاءاللہ، اور بہت مطلب کہ کراؤڈ تھا یار، کراؤڈ تھا، اور پھر یہ باقاعدہ معافی تلافی کے اعلانات ہوئے، تو میں کہا یار یہ ابھی نہیں ہے، دنیا میں ہے۔ اور امیر سنت کو میں نے دیکھا کہ جو چیز یہ معاشرے میں لا رہے ہوتے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں یا تو کتابوں میں موجود ہے یا آج بھی کہیں پریکٹیکل موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ سید صاحب ایک اور ہو جائے بھائی۔ تو سید صاحب آج فارم میں ہیں اور فوراً جواب دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ دکھائیں جی۔ بتا دو گے بابو؟ گیسو، یہ نیچے کیا ہے بوتل میں کیا ہے؟ بہرحال شہد نہیں ہے یہ۔ اب میں ہاں تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے۔ سبحان اللہ، ذرا ہو جائے۔ تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سید صاحب عام طور پر ہمارے یہاں پر، حالانکہ ہماری بول چال میں اردو جو ہے وہ ہم بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں اردو ٹیکسٹ کی جو ہے وہ غلطیاں عام طور پر جو ہے وہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اشفاق بھائی عید کے دنوں میں جو پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں،
اس پہ مفتی جمیل صاحب اور دیگر مبلغین جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. تو وہاں ایک موضوع جو ہے وہ چلا تھا کہ ٹیکسٹ کی اردو کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، لکھنا کچھ ہوتا ہے اور لکھ بندہ کچھ دیتا ہے. ایک تو بعض اوقات جلدی میں ٹائپ کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ غلط لکھ دیا جاتا ہے. تو کیا ہے وہ غلطیاں؟ بعض یوں سمجھے کہ انٹرسٹنگ بھی ہیں، تھوڑی ایک لطف بندے کو جو ہے وہ آئے گا کہ یار اس طرح کی گفتگو. آئیے وہ دیکھتے ہیں. مفتی صاحب، آج کل اردو کا بڑا مسئلہ ہے لوگوں کی، اردو اچھی نہیں ہے اور عجیب و غریب انداز، بعض اوقات تو ایسے کامیڈی بن جاتی ہے کہ وہ بندہ، جیسے کہ وہ ایک بندہ ابو جہل کو لکھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ لکھتا تھا ابو جیل. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ کئی چیزیں، جیسے وہ تکہ لکھنا تھا اور ٹیکا لکھ رہا تھا، وہ دکان کے باہر لکھا تھا چکن ٹیکا دستیاب ہے. تو اب سمجھدار آدمی جو ہے نا وہ، ابھی میں فیس بک پہ کمنٹ کوئی دیکھ رہا تھا، اس پہ ماشاء اللہ پہ کسی نے لکھا تھا، بہت پیارا سلسلہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. تو آپ سمجھ گئے، وہ میں سمجھ گئے لکھ رہے تھے ماشاء اللہ، لیکن وہ اتنی سمجھ نہیں کہ لکھنا کیا ہے. اردو کی جو کمزوری ہے، اس سے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ دیکھ مسائل، اس طرح کی مثالیں بھی دیجیے. کیا مسئلے قائم ہو جاتے ہیں، اس کو یوں سمجھیں کہ ایک جگہ پر گنے کا جوس، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاکستان کی بات نہیں ہے، بیرون پاکستان عرب ممالک کے اندر، تو وہاں پر گنے کے جوس کی شاپ ہے، تو وہاں پر کسی نے اس کو لکھا ہے گناہ کا جوس. اللہ اکبر. حالانکہ وہ گنا لکھنا چاہ رہا ہے لیکن گنا کے بعد آگے ہا لکھ دیا، تو گنا ہو گیا. اب وہ گنا ہوا یا پڑھنے میں گناہ ہو گیا، لیکن پڑھنے والا تو اس کو پڑھ رہا ہے نا، وہ پڑھ رہا ہے گناہ کا جوس. صحیح پڑھنے والا درست پڑھ رہا، جو لکھا ہوا ہے وہ تو گناہ پڑے گا. تو اب یہ ہے کہ جس کو بھی اگر اردو زبان میں اگر کوئی اپنی دکان کا کوئی اشتہار بنوانا ہے، نام لکھوانا ہے، بڑے مسائل ہیں، تو کسی اچھے پڑھے لکھے سے ٹرانسلیٹ کروا دے. اب یہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو گناہ کا جوس جو بیچ رہا ہے، یعنی گنے کا جوس جو بیچ رہا ہے، اس کو صحیح کوئی اردو جاننے والے سے اس کا تعلق قائم نہیں ہوا ہوگا، پالا نہیں پڑا ہوگا. تو یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں بھی، تصویریں. ایک صاحب نے لکھا تھا کالم میں، اس میں لکھ رہے تھے میرا انڈیا یہ ہے، لیکن انہوں نے لکھا تھا میرا انڈیا یہ ہے. اللہ. اس طرح وہ ہمارے ماحول والے کوئی لکھنا چاہ رہے تھے، مدنی خلیے کو کہتے تھے، مدنی خلیہ خاص ہے، مدنی خلیہ. بعض اہل علم نظر آنے والے بھی اس طرح کرتے. اس کی ایک جو مجھے وجہ سمجھ، اہل علم تھا نا، کالم میں لکھا تھا میرا انڈیا یہ ہے، اس لکھنا تھا انڈیا. اس کی ایک وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے اور اس کا حل بھی اسی میں موجود ہے کہ جو لوگ ریڈنگ نہیں کرتے نا، دیکھ کے پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کی املا میں بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان جب پڑھتا رہتا ہے، الفاظ انسان کی نگاہ سے گزرتے رہتے ہیں تو وہ ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں جن کی املا خراب ہوتی ہے وہ ریڈنگ چیک کریں کہ وہ شاید دیکھ کر پڑھنے کی ان کی عادت. کسی بزرگ کی بات ہو رہی تھی، اس میں کتاب میں لکھا تھا یا اس کی تحریر میں لکھا تھا، اس میں تھا مضبوط اعصاب کے مالک، لکھا تھا مضبوط عذاب کے مالک. اللہ. اسی طرح مجھے کسی نے کسی پر تعریفی کلمات میں اپریشیٹ کرتے ہوئے لکھا، اس میں یہ بھی لائن تھی، واہ اشفاق بھائی بہت ہی اعلیٰ، لکھنا تھا اعلیٰ عین والا، لیکن انہوں نے اعلیٰ لکھا، اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ. اشفاق بھائی، موبائل وغیرہ میں جب ٹائپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ خود ہی آپشنز آ رہے ہوتے ہیں، تو سجیشن دیتا ہے. جی، تو جب وہ لے لیتے ہیں. ہاں، کمپوز وغیرہ کریں کمپیوٹر پر یا موبائل وغیرہ پر، تو ایک دفعہ اس کو ری چیک کر لیا کریں لکھنے کے بعد، سینڈ کرنے سے پہلے. اس میں یہ ہوتا ہے نا، جو آپ نے لکھنے کا آپ نے بتایا نا، پڑھنے کا کم پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ پڑھنا چاہیے. اچھا، یہ بھی دیکھ لیں کہ جو زیادہ پڑھ رہا ہے کثرت سے، وہ درست پڑھ بھی رہا ہے نہیں پڑھ رہا. ابھی جو غلط ہوتا ہے وہی بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے. آصف بھائی جی آپ بات تو اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ میں سن رہا تھا کسی کو، تو وہ پڑھتے نا چنانچہ، اس کو پڑھ رہے تھے چنا نچا ہو جاتا ہے. تو ہماری اردو یعنی جس طرح پڑھنا ضروری ہے نا، تو اس طرح اس کو سننا بھی ضروری ہے. ہم تو پڑھ رہے ہیں، وہ کافی بار غلط پڑھ لیا تھا، لیکن کسی کو صحیح سننے والے سے جب سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے درست کیا ہے. اچھا، اس میں ہماری اردو صحیح کرانے میں جو کردار ہے نا،
وہ امیر اہل سنت کا بہت بڑا واقعی سبحان اللہ. یعنی عربی کے اندر اعراب کا سنا تو اردو میں اعراب کا تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اردو میں بھی اعراب لگے. آپ ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن اب دیکھیں کہ ضرورت بھی پڑ رہی ہے اور ضرورت کو امیر اہل سنت نے پورا بھی فرمایا. اور جو بھی کتاب ہے رسائل یعنی ہماری اردو یعنی جیسے اہل علم کی آپ نے بات کی تو اہل علم کی بھی بہت اردو بہتر جو ہے وہ امیر اہل سنت کا ہی فیضان اور کتابوں کا جو ہے وہ. آصف بھائی کو تجربہ ہو شاید, مجھے ایک پرچی لکھ کے دی محفل میں کہ حضور میرا صحرا آپ نے پڑھنا ہے, اور صاد اور حا لکھا ہوا تھا, صحرا آپ نے پڑھنا ہے, یعنی چلے نہیں جائیے گا بیان کے بعد. تو اس میں صحرا لکھا تھا, حالانکہ یہ ہے سین اور ہا صحرا. تو صحرا اور صحرا بڑا فرق ہے, لیکن یہ عوام بیچاری اور بعض اوقات ایسے ہنسی کے ہوتے ہیں. ڈکشنری کا استعمال جو ہے نا یہ مفید ہے, اور الحمدللہ المدینۃ العلمیہ میں اس پر کام بھی ہو رہا ہے. ان فیوچر انشاءاللہ ایک ڈکشنری بھی متعارف ہوگی. بالخصوص جو دینی کتابیں ہیں, لٹریچر ہیں, ان میں جو اصطلاحات ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وہ کافی حد تک حل بھی ہو جائیں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ ویسے ہم عام طور پر تو ظاہری بات ہے کلپس پر اتنا تبصرہ نہیں جو ہے وہ کرتے یقیناً, لیکن عرض یہ ہے کہ امیر سنت کے جو رسالے ہیں, اسی طریقے سے امیر سنت کی جو کتب ہیں, ان کا درس اگر گھر میں جو ہے وہ ہو. بعض اوقات میں آپ کو صحیح عرض کروں, بعض لوگوں کی میں نے گفتگو جو ہے وہ ہمیں بھی سننے کو ملتی ہے, آپ کو بھی ملتی ہوگی, یعنی وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن اتنے مطلب بعض اوقات الفاظ ایسے پڑھے لکھوں والے جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ درس فیضان سنت جو ہے وہ دے کر یا امیر سنت کی کتابیں پڑھ کر جو ہے ماشاءاللہ ایک بہت اچھی گفتگو وہ کرتے ہیں اردو. پچھلے دنوں مدنی چینل پہ میرے خیال میں یہ توجہ دلائی گئی تھی اعراب کی وجہ سے کہ بندہ دینا چاہتا ہے دعا اسے, اور دعا کی بجائے اسے بد دعا دے رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہہ رہا ہے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے, تو اس کا تو معنی ہی الٹا ہے. شفا کے معنی صحت و تندرستی ہے, اور شفا کے معنی تو مطلب بیماری اور ایسے معاملات ہیں. تو بعض اوقات بندہ چاہتا ہے کہ اس کو دعا دوں, لیکن غلط العام ہو جاتا ہے, پھر وہ شفا کی جگہ شفا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھی توجہ امیر سنت کی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھیں تو اعراب کا ایسی امیر سنت نے ترکیب بنائی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا ذیلی نگران جو درس دے رہا ہوتا ہے نا, تو وہ بھی بعض اوقات ایسے الفاظ بول رہا ہوتا ہے اس کے اندر کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بول رہے ہیں آپ. یعنی مثال کے طور پر عموماً ہمارے یہاں بچے جو اسکول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں تو چلیں بچوں کو اردو پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, لیکن آپ الحمدللہ گھر میں ان بچوں سے جو ہے وہ درس دلوائیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ان کی اردو مزید جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے گی. میں ایک غلطی جو عام طور پر سامنے آتی ہے بعض اوقات ہمارے یہاں عام طور پر لکھنے میں نا, یہ یوں سمجھے کئی دفعہ لوگوں کی اصلاح کا جو ہے وہ اپنا موقع ملا ہے. الحمدللہ کو جو ہے نا الحمد اللہ جو ہے وہ لکھتے ہیں, یعنی للہ لکھنے کے بجائے الحمد مطلب اللہ, الحمد کے بعد بھی ایک الف لگاتے ہیں. اچھا, جبکہ ان کو اگر ان سے پوچھو تو وہ پڑھ اس کو الحمدللہ ہی رہے ہوں گے, لیکن وہ لکھتے الحمد اللہ جو ہے وہ ہیں. تو اس پر آپ توجہ لکھنے میں ٹیکسٹ کرنے میں جو ہے وہ اس پر غور فرما لیا کریں کہ وہ للہ جو ہے وہ مطلب لکھا جائے. الحمد کے بعد الف نہ لگائیں نا, صرف للہ لکھا ہوا ہے. ہاں جو ہے وہ للہ کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا ہونا چاہیے. چلے جی, سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. سید صاحب سے کچھ اشعار بھی جو ہم نے پوچھے ہیں وہ سید صاحب نے ہمیں بتانے ہیں. ہم چل رہے ہیں ایک عبدالحبیب بھائی کا ایک ابھی غالباً ابھی ہم نے شاید ایک کلپ چلایا, اب ہم کلام کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو کلام آپ سید صاحب آپ بتائیں کہ کن کا کلام جو ہے وہ چلایا جائے. اب دیکھیں ہمارے ٹائم لائن پہ پہلے کون سا کلام لگا ہوا ہے, آپ بتائیں کس نعت خواں کا آپ سننا چاہتے ہیں. ممکن ہے کہ ہمارے پاس ان میں سے کسی کا ہو. چلیں اب ہمیں بلکہ ایک کام کرتے ہیں نا سید صاحب. جی فرمائیے. کون سے ایام چل رہے ہیں؟ حج کے ایام چل رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ہو جائے پھر حاجیوں کے کیا بات ہے, بن رہے ہیں قافلے, بن چکے ہیں. کچھ کے تو ابھی بن رہے بھی ہوں گے, کچھ ہم جو بن رہے ہیں ان میں ہم شامل ہو جائیں. اللہ کرے. چلیں جی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی.
کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی، رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا، گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا، کب تڑ پاؤ گے تم مجھ کو آخر یا نبی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ آپ نے کلام سنا سید صاحب، کچھ یاد آیا بات والا، اور ایک میسیج تھا مروہ جو ہے وہ شعر کے اندر آتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ دونوں شعر آج آپ سنا دیں گے، اور آج یا تو یاد حج ہے نہیں ہے، یاد حج ہے، اللہ اکبر، حجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پر، سبحان اللہ سبحان تو اللہ، وہ جو بات ہے نا تو اس پر یہ شعر پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ آپ سنائیں اشعار، پھر اس کے بعد آپ کو آپ کی یاد دکھائیں گے۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ مروہ سوچنا پڑے گا، جنہوں نے حج کر لیا ہے، دیکھ لیا مینا عرفات، تو امیر سنت نے مینا اور عرفات کے موضوع پر یہ دعا لکھی تھی، دکھلایا عرفات کا منظر، یہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم کر بخش دے ہر حاجی کو خدایا، بہر صفا اور بہر مروہ یا اللہ، میری جھولی ماشاءاللہ۔ ایک میسیج آیا تھا ہمیں، اور آپ کو یاد ہوگا تقریباً 2 سلسلوں پہلے یا 3 سلسلوں پہلے عبدالحبیب بھائی تشریف لائے تھے، اور اس میں ایک کالر نے کال کی تھی، جو ہمارے حسن بھائی ہیں شاید فیصل آباد سے، جو عموماً کالز کرتے ہیں، انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا مدنی چینل کے حوالے سے، مدنی چینل کے پروگرام کے حوالے سے، تو وہ عبدالحبیب بھائی نے فرمایا تھا کہ یہ جو اچھا مشورہ ہے، اور یہ کال جو ہے وہ ہماری مجلس کو جو ہے وہ سینڈ کر دی جائے۔ تو الحمدللہ پھر گزشتہ ہفتے جب ہمارا سلسلہ ہوا، اس میں جو میسیج آئے، اس میں ایک میسیج یہ بھی تھا کہ وہ ہم سے کارکردگی جو ہے وہ
ले रहे थे कि अब्दुल हबीब भाई ने फरमाया था, तो उस मैसेज का क्या हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने वो मैसेज, वो कॉल जो है वो हमारी मजलिस को फॉरवर्ड की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें जवाब यही मिला है कि जो जिस तरह वो फरमा रहे हैं वो इस्लामी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर 85% काम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी जो है वो हो चुका है। और हमारा जो इंटरनल जो मदनी चैनल के अंदर सेटअप है उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो इस तरह की ये चीज़ें मौजूद हैं। जो हमारे सिलसिले प्रोग्राम चलना होता है उसमें कुछ अमिटमेंट इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद जो है वो की जा रही है। तो कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह ने चाहा तो वो हमारी जो आवाम है उनके लिए जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो ओपन कर दिया जाएगा। तो फिर आप जो है वो हमारे सिलसिले, उनका टाइमिंग, रिपीट टाइम, ये सारी अपडेट अल्लाह ने चाहा तो उनको जो है वो मिल जाएगी। अब हम चल रहे हैं, एक कलाम है उबैद भाई जो किड्स मदनी चैनल के नातख़्वाह हैं, उन्होंने एक कलाम जो है वो पढ़ा था, मदीना याद आया है, और उसमें एक तरफ उबैद भाई हैं, दूसरी तरफ सैयद साहब हैं। तो सैयद साहब से पूछेंगे कि ये कौन सी जगह है और आप कहाँ बैठे हुए हैं, वो बाद में पूछेंगे, पहले कलाम सुनते हैं। मदीना याद आया है, मदीना याद आया है, मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आया है, मदीना याद आया है। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरो पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में, मदीना याद आया है, मदीना याद आया है। बुला लो गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, मैं शबीर शबर फातिमा हैदर मदीने में, मदीना याद आया है, मदीना याद आया है। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो नबी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, मदीना याद आया है। सुभान अल्लाह, मदीना याद आया है। सैयद साहब आप स्क्रीन के इतने करीब थे, यानी तो आप ये कहाँ थे ये इस वक्त? ये ज़िंदगी के खूबसूरत अयाम थे जो मक्का पाक की फ़ज़ाओं में थे। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पाक से आपके सिलसिले में हाज़िरी की सआदत मिली थी, और कलाम भी बहुत प्यारा उन्होंने पढ़ा था क्योंकि कुछ ही दिनों हमारा मदीना का सफ़र भी था। अच्छा। तो इन्होंने मदीने के हवाले से कलाम पढ़ा था, तो मतलब बड़ा मज़ा आया था माशाअल्लाह। दुआ करें फिर अल्लाह पाक आपके साथ, आमीन, के साथ हाज़िरी की सआदत बख्शे। माशाअल्लाह। कलाम आपने सुना, एक हमें मुख्तलिफ़ मैसेजेस आए थे अब्दुल हबीब भाई के मुख्तलिफ़ क्लिप्स के हवाले से, अगरचे वो हम 2 या 3 तैयार कर चुके हैं, ज़ाहिर बात है, लेकिन देखेंगे कि सिलसिले में हम कितने जो है वो चला सकते हैं। शुक्र के हवाले से अब्दुल हबीब भाई ने कुछ गुफ्तगू की थी, ये खुले आँख सल्ले अला में आए हुए थे, और वाकई वो गुफ्तगू सुनने के काबिल है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आम तौर पर लोग जो है वो यूँ समझिए शिकवा शिकायत जो है वो कर रहे होते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, तो इस हवाले से बहुत अच्छा ज़हन दिया अब्दुल हबीब भाई ने। आइए सुनते हैं।
کہ ایک بندہ تھا جس کے پاس بہت غریب تھا, پیدل دکان آفس جاتا تھا اور بہت تھک جاتا تھا. ایک دن اس نے دیکھا ایک بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے, اس نے کہا یا اللہ مجھے بھی سائیکل دے دے. اس کو اللہ پاک نے سائیکل دے دی, بہت خوش, محلے والوں کو مٹھائی بھی کھلائی, کہ 2 گھنٹے میں پہنچتا تھا اب 40 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں. تھوڑے دنوں کے بعد, حالانکہ یہ سائیکل اس نے دعاؤں سے, منتوں سے اور التجاؤں سے لی ہے اور بہت خوش بھی ہوا ہے تھوڑے دنوں تک, لیکن اس کی خوشی کب باندھ پڑی جب اس نے موٹر سائیکل دیکھی. کہتا یار یہ تو بیکار سواری ہے, روز پیڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں, موٹر سائیکل پہ مل جائے 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا جو 40 منٹ میں سفر ہوتا ہے. اب اس نے جناب پیسے جوڑنا شروع کیے, بڑی مشکل کے ساتھ موٹر سائیکل لی. میں نہیں کہتا آگے نہیں بڑھنا ہے, مگر اس کی غلطی کیا ہے, جیسی موٹر سائیکل ملی بہت خوش, انجوائے, بچوں کو گھمانے لے گیا. تھوڑے دنوں بعد اس نے موٹر سائیکل جب ایک سگنل پہ کھڑی کی تو برابر میں گاڑی آ کے رکی. کہتا یار یہ کیسی گھٹیا سواری ہے, روز کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. اچھا جب تک اب اس نے گاڑی نہیں لی نا, جب تک یہ موٹر سائیکل اس کو گندی سواری, بیکار سواری, پٹیچر سواری لگی. یہ وہی موٹر سائیکل ہے جس کے لیے دعائیں کی تھیں, خواب میں بھی موٹر سائیکل نظر آتی تھی اس کو, ٹھیک ہے. اب گاڑی چھوٹی موٹی خرید کے قرضہ ورزہ لے کے لے لی, بہت خوش. تھوڑے دنوں بعد سگنل پہ رکا تو اس کے پاس چھوٹے بحران تھی, چھوٹی تھی, شیشے بھی اس کو ہاتھ سے چڑھانے پڑتے تھے, برابر میں کرولا آ کے رکی. یار یہ کیسی سواری ہے, پیڈل گیئر بھی مارنے پڑتے ہیں, کلچ بھی دبانا پڑتا ہے. وہ آٹومیٹک گاڑی اے سی میں جا رہا ہے, بٹن دباتا تو شیشہ اوپر شیشہ نیچے, اپنی گاڑی پھٹیچر لگنے لگی. تو اس پورے واقعے کو سمجھانے کا مقصد یہ کہ پھر انجوائمنٹ کہاں گئی, خوشی کہاں گئی. آپ کو تو ہر چیز ملی بھی جو آپ نے مانگی بھی, لیکن اس کو آپ نے خوشی نہیں ہوئی اس کے اوپر, کیونکہ آپ نے آگے کی جستجو ایسے کی کہ آپ کو اپنی چیز خراب لگنے لگی. تو یہ اتنا بڑا پرابلم ہے. جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ بہت خوش رہ سکتے ہیں. وہ کیسے کہ جو آپ کے پاس ہے نا اس پر انجوائے کرنا شروع. اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا. انجوائمنٹ اور خوشی کا ایک بہت اچھا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. لوگ اس وقت جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں, روڈوں پہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. آپ گھر سے نکلے تو صحیح باہر, آپ گھر سے نکلے وہ روڈ سے بیچارہ روڈ کے بستر سے کھڑا ہوا ہے. اب کئی لوگوں نے صبح کا ناشتہ کر لیا ہوگا, لاکھوں لوگ ناشتہ بھی نہیں کر پاتے, دوپہر کا کھانا نہیں کھا پاتے, معذور ہیں, بیماریاں ہیں, اتنے پرابلمز ہیں لوگوں کے پاس. جب بندہ اس کو دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر, تو نے کتنی اچھی لائف دی ہے. تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ کر آپ بہت خوش رہ سکتے ہیں. دوبارہ میں وہی کہوں گا, چھوٹی سی لائف ہے, انجوائے کریں, خوش رہیں, شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنا بھی جو ہے نا آپ کے دل میں ایک کہتے ہیں نا یونیک سی خوشی خود ہی پیدا کرے گا. شکر خود لفظی شکریہ کا ہے نا, یا اللہ تیری مہربانی. تو جب آپ مہربانی اسی وقت کہتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں, تو آپ خوش رہیں. اور پھر سبحان اللہ وعدہ قرآنی دیکھیں, لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو آپ شکر ادا کریں, انجوائے کریں لائف کو, اللہ اور بڑھاتا رہے گا انشاءاللہ. کیا بہترین گفتگو کی ہے شکر کے حوالے سے. عبدالحبیب بھائی نے, سید صاحب ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ چونکہ فیس بک پر بھی جو ہے وہ لائیو جا رہا ہوتا ہے, فیس بک کے ناظرین الحمدللہ میں میسیج کر سکتے ہیں. اور جو آپ کے میسیجز ہیں سید صاحب ان کا اسکرین شاٹ لے کر جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں سینڈ کرتے ہیں. جو آپ کی ایسی فرمائشیں ہوتی ہیں الحمدللہ وہ ہم تیار کر کے لے کر آتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کی جو ہے وہ آپ نے گفتگو سنی. ہم آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں. وہ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں ہیں اور حسان جو ہے وہ ہیں, لیکن وہ اس وقت واقعی وہ کڈس کے تھے. اب تو وہ بڑے ہو گئے, اگرچہ ابھی بھی آ رہے ہیں, لیکن وہ واقعی آج سے ان کی 3 یا 4 سال پہلے کا ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے
तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। माशाअल्लाह सैयद साहब, अगरचे हम जो मैसेज हैं उमूमन हम जो है वो लेते हैं और शुरू में अर्ज़ भी करते हैं कि मदनी चैनल की ट्रांसमिशन के हवाले से जो है वो आपको कोई मैसेज करना हो, लेकिन ज़ाहिर बात है कि बाज़ औक़ात लोग इसके अलावा भी मैसेज कर देते हैं और वो सब शायद ये समझते हैं, उनका एतमाद ये होता है कि हम उनका मैसेज आगे फॉरवर्ड करेंगे। और अगर मुमकिन होता है वो ऐसा अगर मैसेज हो तो एक मैसेज आया कि ऐसा होना चाहिए कि जो हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा होता है उसमें मजलिस की तरफ से तयशुदा बयान आता है, इस्लामी भाइयों का भी और इस्लामी बहनों का भी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तो मजलिस को अर्ज़ करें कि महीने में कम अज़ कम एक बार तो ज़रूर हरमैन तय्यबैन का मौजू होना चाहिए। कभी याद मदीना मौजू हो, कभी मदीने के फ़ज़ाइल, कभी आशिकान मदीना की हाज़री मदीना पर वाक़यात, कभी मक्का पाक पर मौजू, इस तरह दीगर ज़िक्र मदीना पर मौजूआत हो जाए तो मदीना मदीना। इससे इंशाअल्लाह ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा, लोगों का इश्क़ रसूल बढ़ेगा, याद मदीना, तड़प मदीना में इजाफ़ा होगा। ये मैसेज मजलिस को प्लीज़ ज़रूर अर्ज़ कीजिएगा। इंशाअल्लाह यहाँ पढ़ दिया है और कोशिश करेंगे हम, यानी डायरेक्ट तो ज़ाहिर बात इस तरह हमारा रब्ता नहीं है, लेकिन एक इस्लामी भाई हैं जिनका रब्ता है तो अल्लाह ने चाहा तो उनको ये मैसेज हम ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। अब हम चल रहे हैं, एक आपने कलाम भी जो है वो सुन लिया, एक क्लिप है जो यूँ समझिए कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग है और मुफ्ती कासिम साहब के जो छोटे भाई हैं उनका एक क्लिप है जूदी पहाड़ के हवाले से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफ़ान आया था, जो कश्ती बनाई गई थी, उस हवाले से कुरान पाक के हवाले से और जो बयान किया है, आइए वो सुनते हैं। हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिस जगह का तज़किरा करेंगे अल्लाह ताला ने उस मकाम का बाकायदा नाम लेकर इरशाद फरमाया और आज भी वो जगह उसी नाम से मारूफ और जानी जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा सूरह हूद आयत नंबर 44 में किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वक़ील या अर्दु बलई माअकी व या समाउ अक़लिई वग़ीदल माउ वक़ुदियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तर्जमा कंजुल इरफान। और हुक्म फरमाया गया कि ए जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा, और पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हो गया और वो किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई और फरमा दिया गया कि जालिमों के लिए दूरी है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने जिस जगह का तज़किरा फरमाया वो एक पहाड़ है और उस पहाड़ का नाम जूदी पहाड़ है। हमने बचपन से इस पहाड़ का नाम सुना, किताबों में पढ़ते हैं। ये पहाड़ कहाँ पर है ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि हजरत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिन से वाबस्ता होकर इस पहाड़ का तज़किरा हुआ और इससे हजरत नूह का तज़किरा बड़ा गहरे अंदाज में जुड़ा हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुनियादी तौर पर जिस इलाके की तरफ नबी बनाकर और पैगाम हिदायत देने के लिए भेजे गए थे, वो इलाका जो था वो मा बैनन नहरैन था। इसको मेसोपोटामिया भी कहा जाता है, इसी को आज के जमाने में इराक भी कहा जाता है। ये जो मा बैनन नहरैन है यानी दो नहरों के दरमियान का इलाका, इससे मुराद दरियाई दजला और दरियाई फुरात है, यानी टाइग्रिस रिवर यानी जो दरियाई दजला है और इसी तरह जो दरियाई फुरात है, इसका जो दरमियानी इलाका है वो था कि जहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया। ये जो दोनों दरिया हैं ये आर्मीनिया और तुर्की के पहाड़ी सिलसिलों से शुरू होते हैं और जुदा जुदा चलते हुए इराक का जो ज़ीरी इलाका है जिसका नाम अलकरना है, वहां पर आकर ये मिलते हैं और बिल आखिर ये पर्शियन गल्फ यानी जो खलीज फारिस है वहां आकर समुद्र में गिरते हैं। ये जो दरमियान का इलाका था, यहाँ पर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तबलीग दीन के लिए भेजा गया।
آپ نے لوگوں کو سمجھایا، راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے اور اپنی بد اعمالیوں سے باز نہیں آئے، خدا کی توحید کا اقرار نہیں کیا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان سے ہلاک کر دیا۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جودی پہاڑ کی طرف جانے، کشتی بنانے اور اس پورے واقعے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی، 6 مہینے تک یہ کشتی پانی پر تیرتی رہی، کعبۃ المشرفہ کا طواف کیا اور بالآخر جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ اب یہ جودی پہاڑ کہاں ہے، اس کے بارے میں 2 طرح کی آراء ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو جودی پہاڑ ہے یہ ترکی کے مشرقی علاقے، وہ علاقہ کہ جہاں ترکی، آرمینیا اور ایران، ان تینوں کی سرحدیں اور باؤنڈریز جہاں پر ملتی ہیں، وہاں پر ارارات پہاڑی سلسلہ ہے اور وہیں پر یہ کوہ جودی موجود ہے۔ دوسری رائے یہ ہے جس کو معجم البلدان کے اندر بھی نقل کیا گیا، اور اسی طرح ایک مشہور جو سفر کرنے والا آدمی جو رحال تھا، جو ابن بطوطہ کے نام سے معروف ہے اور اس کا سفرنامہ بھی بڑا مشہور ہے، اس نے اپنے سفرنامے کے اندر لکھا کہ یہ جو جودی پہاڑ تھا یہ آج کے زمانے میں ترکی کا وہ علاقہ یا وہ سرحد کہ جو شام سے ملتی ہے، اور ترکی کا علاقہ ہے وہ جزرے، جو جزیرہ ابن عمر کے نام سے جانا جاتا تھا، ترکی کی انتہا جزرے پر ہوتی ہے، اور اگلی طرف شامی علاقہ دیوارو عین یہ علاقہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو دونوں علاقے ہیں یہاں پر ترکی کی طرف یہ جودی پہاڑ موجود ہے، یعنی جو ترکی کا علاقہ جزرے ہے یہاں پر یہ جودی پہاڑ موجود ہے، اور جو شامی علاقہ دیوارو عین ہے یہاں سے کھڑے ہو کر ترکی کے اندر موجود کوہ جودی کی چوٹی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو 2 طرح کی آراء ہیں کہ جودی پہاڑ کس مقام پر موجود ہے، یہاں کی تحقیق کے مطابق جو اس کی بلندی بتائی گئی وہ تقریباً 16,946 فٹ ہے۔ یہ وہ جودی پہاڑ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی رکی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ آپ نے سنا کلپ۔ ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور ایک اصل میں کلپ ہمارے پاس موجود ہے، وہ آج اگر ہم نے اس سلسلے میں نہیں چلایا تو یوں سمجھے کہ آئندہ جب ہم ہفتے کو آئیں گے سلسلہ لے کر تو ذی الحجہ کا مہینہ آ جائے گا، اور یہ اس کے کچھ یوں سمجھے کہ اوراد و وظائف بیان کیے گئے ہیں۔ مجھے اسی ہفتے میں ایک میسیج آیا تھا، تصویر دے کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنید بھائی جو ہیں روحانی علاج میں، انہوں نے کچھ وظائف بیان کیے بالخصوص ان ذی الحجہ کی راتوں میں اور ان پڑھنے کے حوالے سے۔ تو کیا کہتے ہیں سید صاحب، پہلے اسی کو جو ہے وہ چلا دیتے ہیں، یہ ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ رہا تو اس کو شامل کریں گے۔ آئیے وہ کلپ سنتے ہیں۔ ماہ ذو الحجۃ الحرام کا جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے لے کر 10 ذو الحجۃ الحرام تک، یعنی پہلا جو عشرہ ہے ماہ ذو الحجہ کا، اس میں ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، کون سی صورت ہم نے پڑھنی ہے، تو سنیے کہ عشرہ ذو الحجہ میں روزانہ باوضو کسی بھی وقت، یعنی شروع کے 10 دنوں میں کسی بھی وقت سورہ فجر کا پڑھنا یہ افضل ہے۔ جی، سورہ فجر یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، یہ مکمل سورہ فجر۔ اچھا، اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بے شمار برکتوں کے حصول کا مجموعہ ہے، یعنی اس وظیفے کو پڑھنے والے کو بے شمار دنیاوی اور اخروی برکتیں حاصل ہوں گی ماشاءاللہ۔ کسی بھی وقت باوضو یہ سورہ فجر یہ پڑھنی ہے مکمل، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، پھر مزید کیا کیا برکتیں حاصل ہوں گی دیکھیں، اور جو ایسا کرے گا اللہ پاک بروز قیامت اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اچھا، بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا، اور اس کے لیے اس دن کوئی خوف نہ ہوگا۔ تو ایک تو سورہ فجر پڑھنی ہے کسی بھی وقت، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، آپ کو فجر کے بعد پڑھنا چاہیں فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھنا چاہیں آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھنا چاہیں، مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، عشاء کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ روزانہ آپ یہ نمازیں یہ اپنا سورہ فجر یا پڑھنے کا معمول بنا۔ ایک تو سورہ فجر پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہی ذو الحجہ کے 10 دن سورہ والضحیٰ، یہ سورہ والضحیٰ بھی قرآن پاک کے 30ویں پارے میں بکثرت پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔
کیسا کمال کا وظیفہ ہے. بخشش و مغفرت بھی ہو رہی ہے, قیامت کے دن خوف بھی نہیں ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے نجات بھی عطا فرمائے گا. تو کسی بھی صرف 10 دن یہ عمل کرنا ہے. ماہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں نا, ان کی فضیلت آپ سنیں. یہ پہلے تو یاد رکھیے کہ ماہ ذو الحجہ الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے. جو 4 حرمت والے مہینے ہیں نا 12 مہینوں میں سے, ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے ماہ ذو الحجہ الحرام. اور اس ماہ ذو الحجہ الحرام کے بالخصوص اس کے جو پہلے 10 دن ہیں نا, اور پہلے 10 دن اور راتوں کے فضائل بھی آئے ہیں, بلکہ ان 10 راتوں کی فضیلت قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی گئی ہے, اور ان کی قسم بھی ارشاد فرمائی گئی ہے. جی, جو پہلے 10 دن ہیں, 10 راتیں جو ہیں, ان کی قسم بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہے. تو ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں. اور ایک اور وظیفہ میں عرض کروں آپ کو, جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں یہ کثرت کے ساتھ کیا کرو. وہ کیا سنیے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ نہ عظیم ہے, اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے. لہذا ان دنوں میں تحلیل کی کثرت کرو, تحمید کی کثرت کرو, اور تکبیر کی کثرت کرو. اب تحلیل, تکبیر, تحمید یہ کیا ہے؟ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ, یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا. تحمید الحمدللہ پڑھنا, اور تکبیر اللہ اکبر. تو یہ کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں یہ وظیفہ بھی ہم جاری رکھیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کثرت کے ساتھ یہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں. انشاءاللہ الکریم عشرہ ذی الحجہ کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور یہ جو وظائف میں نے آپ کو عرض کیے, ایک تو سورہ فجر پڑھنا, سورہ والضحیٰ بکثرت پڑھنا, اور اسی طرح کثرت کے ساتھ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ تسبیحات بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا. بلکہ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کی کثرت کرو. اللہ تعالیٰ ماہ ذو الحجہ الحرام کی ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا وظیفہ وغیرہ دکھایا الحمدللہ عز و جل بقرہ عید کے حوالے سے, ذو الحجہ الحرام کے حوالے سے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ماشاءاللہ سیٹ دیکھا, بہت خوبصورت سیٹ بنا ہے. آپ کا مدنی چینل کا نیا سیٹ بنا ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا مدنی چینل کا یہ ایک پرومو تیار کیا ہے, نیا پرومو ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پروگرام جس کا نام ہے آپ کا مدنی چینل. اس پروگرام میں ہم لیتے ہیں آپ کی کالز اور پڑھتے ہیں آپ کے میسیجز, جس کے ذریعے سے ہم جان پاتے ہیں آپ کی قیمتی رائے, آپ کی فرمائش اور کنسٹرکٹیو کمپلینز. آپ کا فیڈ بیک, آپ کا پروگرام, آپ کا مدنی چینل. آپ کا مدنی چینل. جی ہاں, مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں, یہ ہے آپ کا مدنی چینل. اچھا, مجھے ذرا یہ بتائیے یہاں پر کہ آپ سلسلے میں چشمے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہ پرومو آپ نے چشمے اتارے ہوئے ہیں, تو کیا مطلب چشمے ختم ہو گئے آپ کے؟ چشمے تو نہیں ختم ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی شوٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ جس طرح مردہ جو ہے وہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو ہم لوگ پروڈیوسر ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کر لے, اس طرح کر لے. تو وہ اصل میں یہ جو کروما پہ شوٹ ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ریفلیکشن جو ہے وہ چشمے کا وہ اس پہ لینس وغیرہ یا اس پر آ رہا تھا, اس کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ریفلیکشن والے چشمے ہیں نا وہ آپ جو ہے وہ بنا لیں. تو وقت ہی اتنا کم تھا, جیسے مثال کل رات کو انہوں نے کہا ریفلیکشن والے چشمے ہٹا دیں. ہاں, یعنی وہ اس طرح کا آتا ہے کہ وہ ریفلیکشن اس سے جو ہے وہ اپنا نہیں, تو وقت کم تھا, تو وہ اگلے دن شوٹ تھی, تو پھر یہ کہ چشمہ ہی جو ہے وہ اتار لیا. تو مجھے دور کا پرابلم ہے, قریب مجھے الحمدللہ نظر آتا ہے. آپ بھی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم چلتے ہیں اب ایک کلام کی طرف, اور نور عالم بھائی نے یہ پڑھا تھا اور بہت اچھا کلام ہے. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار. سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا
माशा अल्लाह। सैयद साहब, अब सिलसिला चूँकि अख्तिताम की तरफ है और एक क्लिप हम आपको जो है वो दिखा देते हैं। अब्दुल हबीब भाई ने जो है वो एक गुफ्तगू की थी, ग़ालिबन शायद खुले आँख में या इसी सिलसिले में आकर उन्होंने सब्ज़ गाड़ी, सब्ज़ चश्मे और सब्ज़ अमामा, इस पर कोई गुफ्तगू उन्होंने की थी। तो मैसेज आया था कि आप ये क्लिप निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने निकाला है और वो क्या गुफ्तगू थी वो सुनते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम सिलसिले की कुरानदाजियाँ वगैरह, उसके बाद हम आपसे एक दो फरमाइशें करेंगे जो फरमाइश आई हुई है फेसबुक की तरफ से। ठीक है, फिर उसके बाद कुरानदाजी करते हैं। ओके। मैसेज है ये कि आपने एक बार अपनी सब्ज़ गाड़ी, सब्ज़ ग्लासेस और सब्ज़ इमामे का वाक़या सुनाया था, वो वाक़या सुना दें। सब्ज़ गाड़ी, सब्ज़ इमामा। अच्छा, असल में हुआ ये था, बड़ी पुरानी बात है, पता नहीं कभी मैंने कही होगी चैनल पे। हुआ ये कि मेरे पास एक, जब शुरू मैंने गाड़ी ली थी तो अल्टो थी, तो वो ग्रीन थी। ग्रीन कलर वैसे ही हमें बड़ा पसंद है। और मेरे ग्लासेस की जो फ्रेम थी तो वो भी ग्रीन थी और मेरा इमामा भी ग्रीन था। तो हमारे एक दोस्त थे, वो मतलब थोड़ा सा बाज़ों का तंज लोग करते हैं, तो गाड़ी उन्होंने मेरी रोकी, कहा मौलाना साहब गाड़ी भी ग्रीन, चश्मे ग्लासेस भी ग्रीन और इमामा भी ग्रीन। तो बरजस्ता मैंने कहा मेरी थोड़ा सा गौर से आंखें देखो तो वो भी ग्रीन है और इंशाल्लाह मेरी कब्र भी ग्रीन होगी। अल्लाह अल्लाह। बस पता नहीं बिल फौरन निकल गया जबान से, तो वो तो हक्का बक्का रह गया, मैं गाड़ी लेके आगे चला गया। क्या बात। तो पता नहीं कहाँ वो मैंने जुमला कह दिया, तो शायद इनको याद होगा। ये कवर ग्रीन से मुराद ये है कि जैसे हम आम तौर पर कहते हैं कि जन्नत बागों में से जो है वो, जन्नत के बागों में से एक बाग जो है वो बनेगी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जो है वो बनेगी। अब हम सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। आपने कुछ? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि नाजरीन पूछ रहे फेसबुक के कि भाई ईद पर आप क्या ला रहे हैं, कुछ ईद पर हम तो नहीं ला रहे। इंशाल्लाह मदरी चैनल पे कुछ सिलसिले जो है वो अपना आ रहे हैं। वैसे एक ट्रांसमिशन जो उमूमी तौर पर होती है, आप देखते हैं कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जो एक ट्रांसमिशन है जिसमें अमीर सुन्नत ख़ुद बनफ्स नफीस होते हैं और उसमें जो हमारे यहाँ अमीर सुन्नत के जानवर होते हैं वो भी ज़बा होते हैं, बाकायदा कुछ ना कुछ उसका हिस्सा दिखाया भी जाता है। अमीर सुन्नत से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो तकरीबन आप समझे कि 8 बजे से लेकर ये 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जो है वो चलता है और यहीं पर दस्तरखान वगैरह भी लगता है, रिक्कत अंगेज़ मनाजिर भी होते हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके अलावा कुछ ख़ास प्रोग्राम हैं जो शूट हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही इसकी जो शोरील है और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं वो आपको जो है वो अपना मदनी चैनल की स्क्रीन पर आप देख लेंगे। और मुमकिन हुआ कि आइंदा जब हम अपना सिलसिला लेकर आएँ तो उस वक्त तक तैयार हो गई होगी, तो अल्लाह ने चाहा तो हम अपने सिलसिले में भी जो है वो आपको दिखाएँगे। अब हम चलते हैं कुरानदाजी की तरफ। दिखाइए जी। माशाल्लाह कुरानदाजी चल रही है। नाम आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। तो किसका नाम आ रहा है और किसका नाम जा रहा है? एक का नाम आएगा, बाकी सारे नाम जाएंगे। चलें जी। मदीना अली हुसैन अत्तारी कसूर शरीफ से माशाल्लाह रब्ता कीजिए, आपको आपका तोहफा रवाना किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों लिहाना वो न प्यार, आपका मदनी चैनल।